ویڈنس کی تو پھر سیٹرڈے کی کلاس آف ہی کرا دیں گے. ہمارے لیے 5 days بھی بہت ہے. ہمارا میکسیمم جون کے اینڈ تک یہ جولائی کے اسٹارٹ میں ختم ہو جائے گا. تھوڑا سا رہ گیا, چھوٹے چھوٹے چیپٹرز رہ گئے. بس ایک بار میں چاہتا ہوں کہ فیس ٹو فیس کلاسز شروع ہو جائے, مجھے تیاری کی تسلی ہو جائے. آرگنائزیشنل کلچر ہم لوگ پڑھ رہے تھے. ہم نے کلچرل ویب پڑھا تھا جس میں ہم نے کمپوننٹس دیکھے تھے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے کلچر میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, کیا کیا چیزیں آرگنائزیشنل کلچر بناتی ہیں. اور پھر اس سے ریلیٹڈ ہم نے ایگزامپل پریکٹس کوسچن بھی دیکھا تھا کہ کوسچن اس طرح کا بھی آ سکتا ہے کہ سینیریوز دے کے اس میں سے کہہ کے آئیڈینٹیفائی کریں کلچرل ویب کے کمپوننٹس, یا تھیوریٹیکل کوسچن دے دے کہ ہاں جی کلچرل ویب کے کمپوننٹس. اب بیٹا آرگنائزیشنل کلچر ہماری آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, ڈس فنکشنل بھی ہو سکتا ہے. آرگنائزیشنل کلچر ہماری آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. کیسے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری آرگنائزیشن میں پایا جانے والا کلچر ہماری آرگنائزیشن کے گولز کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے تو پھر وہ ہماری آرگنائزیشنل گولز کی اچیومنٹ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا. ہماری آرگنائزیشن میں کلچر چل رہا ہے ہٹ گرمی کا, یا کلچر چل رہا ہے ہماری آرگنائزیشن میں ایک خاص قسم کے پرائڈ کا کہ وی آر انڈسٹری لیڈرز, جبکہ ہمارا آرگنائزیشنل گول کیا چاہتا ہے کہ جناب ہمیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اپنی پروڈکٹس کو لانچ کرنا ہے, وہاں پہ بھی کام کرنا ہے, تو اور محنت ضروری ہے. تو جہاں ہمارے کلچر میں یہاں پہ پرائڈ آیا ہوا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ what we have done is more than enough, وہ ہمارے آرگنائزیشنل گول کی اچیومنٹ میں that wants us to do more ایک رکاوٹ بن جائے گا. اب ہمارا کلچر اور اگر آرگنائزیشنل گول الائن نہیں ہے, اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ جو کلچر سیٹ کرنے میں لیڈر کا انفلوئنس ہوتا ہے وہ اس بارے میں بڑا کام آئے گا کہ لیڈر وہی ایسا کرے, کلچر ہی ایسا سیٹ کرے جو کہ ہمارے آرگنائزیشنل گولز پرپسز کے ساتھ الائن ہو, تبھی جا کے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. اور کیا بیٹا, جب ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا آرگنائزیشن میں, سیٹ آف شیئرڈ بلیفس ہم نے کہا تھا, شیئرڈ ویلیوز بلیفس, سارے لوگ اس کلچر کو فالو کرنے لگ گئے تو ایک روٹین بن جاتی ہے, ایک پکا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, فکس ہو جاتا ہے. اور آرگنائزیشنل کلچر ایسا نہیں ہوتا کہ کلچر کو شارٹ ٹرم میں چینج نہیں ہوتے. کلچر کو پہلی بات تو یہ کہ چینج کرنا بہت مشکل ہے. آپ لوگوں نے لیڈرشپ میں بھی پڑھا تھا اینڈ پہ کہ ہمارے پاس کچھ چینجز ایسی ہوتی ہیں جن میں آرگنائزیشنل کلچر ہی پورا چینج کرنا پڑتا ہے. تو یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتا, کافی عرصہ چلتا ہے. جب کافی عرصہ چلتا ہے اور ایک کلچر ایگزسٹ کرتا رہتا ہے تو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, ان کی بیہیویئر اس پہ فکس ہو جاتے ہیں. تو اگر ہمیں وہ جو فکسڈ بیہیویئرز ہیں جن کے ہم عادی ہو گئے, جو ہمارا کمفرٹ زون بن گئے, اگر ہمیں چینج لانے کی ضرورت پڑے تو آرگنائزیشنل کلچر پہلا راستے میں, اس کلچر میں چینج لانے کی ضرورت پڑے تو پہلی راستے میں رکاوٹ وہ خود بن جائے. Enable people are comfortable with it. People are programmed in this way up till now. اب تک کے لوگوں کے دماغ بھی اسی طریقے سے چلنا شروع ہو گئے, لوگوں کے بیہیویئرز بھی یہ پکے ہو گئے. بیٹے چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو رولنگ پولیٹیکل پارٹی ہے اس ٹائم, اس کی جب حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تھانہ کلچر چینج کرنا ہے. اب تھانہ کلچر ہمارا جب سے تھانے بنے تب سے وہی ایک ہی چل رہا تھا, ایکسپلائٹیشن آف پاور, لوگوں کا ڈرنا ادھر جا کے رپورٹ کرانے سے, لوگوں کا اپنے گریونسز پولیس تک پہنچانا ہی نہیں.
ڈسریسپیکٹ، وہاں پہ جس قسم کی وہ لینگویج یوز کرتے ہیں، جس قسم کی نظریں یوز کرتے ہیں، وہ سارے ان کے کلچر کیسے ہیں. اس نے کہا کہ اس کو چینج کرنا ہے. اس رولنگ پارٹی کی جب حکومت آئی تھی کے پی کے میں، اس الیکشن سے بھی 5 سال پہلے، تب سے یہ بات چل رہی. 8 سال گزر گئے، کیا چینج ہو پایا؟ کیوں؟ کیونکہ جو آرگنائزیشنل کلچر اتنے عرصے سے چل رہا ہوتا ہے وہ فکس ہو جاتا ہے، پھر جب چینج لانی پڑتی ہے تو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتا ہے. ڈائیورسٹی کے راستے میں رکاوٹ ہے. ڈائیورسٹی آرگنائزیشن چاہتی ہیں کہ ان میں ڈائیورسٹی ہے، ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس، ڈفرنٹ اسکلز، ڈفرنٹ ریسز، ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں، کام کریں. ڈائیورسفیکیشن آف نالج بھی ہو، ڈائیورسفیکیشن آف ہیومن نیچر بھی ہو. تو بیٹا جتنا زیادہ گروپ ڈائیورس ہوگا اتنا زیادہ ان کے بلیفس، آئیڈیاز، ویلیوز ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہوگا. جب لوگوں کے آئیڈیاز، بلیفس، ویلیوز ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہیں تو کسی ایک پوائنٹ پہ اگری کرنا، کیونکہ کلچر تو کیا ہے؟ شیئرڈ سیٹ آف بلیف، اگریمنٹ پوائنٹ ہے. تو اس کلچر کے ساتھ یہ کوئی ایک کلچر اڈاپٹ کرنا یا کوئی ایک کلچر ڈیفائن ہونا وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. جب کلچر ہی ڈیفائن نہ ہو کسی آرگنائزیشن کا، کلچر ہی سیٹ نہ ہو، کنفیوژن کا ماحول، تو وہ آرگنائزیشن کیسے کام کر سکتی ہے؟ مرجرز کرنے ہو ہم نے، ایک یا ایکوائر کرنا ہو کسی اور کمپنی کو، دونوں کمپنیز کا یا دونوں فارمز کا اگر کلچر ڈفرنٹ ہے، ڈفرنٹ کلچر ہے، تو مرجر سکسیسفل نہیں ہو پائے گا. پھر کیوں بات، اس سے ہمارے اگلے چیپٹر کے بارے میں تھوڑا سا ہنٹ نکل آتا ہے کہ کلچر کے لحاظ سے ہی امپلائیز اپنا بیہیویئر شیپ کرتے ہیں، اور وہ بیہیویئر کیا ہے، خاص عرصہ تک چلتا ہے تو فکس ہو جاتا ہے. پھر اس کو جب چینج کرنا ہوتا ہے تو پھر اگلے چیپٹر سے ریلیٹ ہو جائیں گے ہم، مینیجنگ چینج. کہ جب ہم چینج لانا چاہتے ہیں تو اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب بیٹا آرگنائزیشنل کلچر کے بارے میں ہم ڈفرنٹ تھیورسٹ نے کیا کہا، کیسے ایکسپلین کیا اسے، اس چیز کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ایڈگر اسکائن ہے یا شین ہے، مجھے اس کے نام کی کہیں پہ اتھینٹک نہیں ملی پروننسیشن. اس نے کیا کہا بیٹا، 3 لیولز آف کلچر. اس نے کہا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا کلچر 3 لیولز پہ ہوتا ہے. 3 لیولز آف کلچر، 3 طرح کا، یہ 3 کمپوننٹس کہہ لیں آپ، 3 لیولز. ایک کو آرٹیفیکٹس، پہلے کہتا ہے یہ آرٹیفیکٹس ہیں، ایک یہ لیول ہے. دوسرا لیول ہمارے پاس اسپاؤس ویلیوز، اور تیسرا پیراڈائم. کہتا بیٹا کلچر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں کی جو باہر سے دیکھنے میں نظر آتی ہیں، ویزیبل ہوتی ہیں، ان کو آرٹیفیکٹس کہتے ہیں، آؤٹر لیئر بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا جی یونیفارم، یونیفارم کیا ہو گیا؟ آرٹیفیکٹ. اس آرگنائزیشن میں جی یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز جو ہیں تو جیسے گوگل ہے، امپلائیز جو ہیں تو کیجولز میں جاتے ہیں، انہیں فارمل سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اب امپلائیز کا کیجول ویئر کرنا یہ اس گوگل کی آرگنائزیشن میں کیا ہے؟ کلچر کا آرٹیفیکٹ ویئر کرنا. پھر بیٹا ویژول جو ہمیں دکھائی دیتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ بیٹا امپلائیز کا سراؤنڈنگ کس طرح کی، وہاں پہ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں تو کام کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے تو ورک ڈیسک وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اور کافی پوش قسم کے آفیسز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں.
جو آنکھ سے نظر آ رہی ہیں ان کے کلچر کے بارے میں چیزیں کہ بھائی وہ لوگ نا اپنے آفس کے انوائرمنٹ کو بنانے کا یا آفس کی سراؤنڈنگس کو ایسے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی کیا ہے ان کا آرٹیفیکٹ میں. لوگو لگے ہوئے ہیں جی جگہ جگہ پہ، موٹیویشنل کوٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں جی ان کے آفس میں جگہ جگہ. جی ہم جاتے ہیں ادھر گلوریا جینس پہ کافی پینے یا کافی پلانٹ پہ کافی پینے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرنٹ کوٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں دیواروں میں. اب وہ کیا ہے؟ آرٹیفیکٹ کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے. ان کی جارگن جس کے کس قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں وہ بھی آرٹیفیکٹ ہے. ایکسٹرنلی جو چیز آپ ویزیبل ہے جو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. جی تھانے میں گئے انہوں نے تو آگے سے بات ہی اس طریقے سے کی انتہائی بدتمیزی سے کہ ہمیں بھی شرم آ گئی. اب ان کا بات کرنے کا انداز جو ایکسٹرنلی ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آرٹیفیکٹ. اسی نے کہا کہ بیٹا ایک لیول پہ یہ ہے، ایک کلچر میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جو ویزیبل ہوتی ہیں. پھر کہتا ہے کچھ چیزیں ہیں اسپاؤسڈ ویلیوز. ایک لیئر یہ اسپاؤسڈ ویلیوز کیا ہے؟ جو بیٹا کسی آرگنائزیشن کا مشن، اس کے گولز، اس کے آبجیکٹیو سے نکلتے ہیں. اس کے گولز، اس کے آبجیکٹیوز، اس کے مشن سے نکلتی ہیں، وہ ہمارے پاس اسپاؤسڈ ویلیوز بناتے ہیں. کیا مطلب؟ اسٹریٹجیز ہو گئے کسی بھی آرگنائزیشن کے، ورک ایتھکس ہو گئے، اس کو انر لیئر بھی کہتے ہیں. انر لیئر جی اس آرگنائزیشن میں جو ہے تو ہر ایک چیز کو بڑا فارمل وے میں لے کے چلا جاتا ہے. کام کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. اس آرگنائزیشن کا فوکس کسٹمر سیٹسفیکشن پہ ہے. اس آرگنائزیشن کا فوکس ارننگ پہ ہے. ابھی کیا اس آرگنائزیشن کی گول اسٹریٹجیز سے یہ چیزیں ریلیٹڈ ہے کہ وہ آرگنائزیشن بہت زیادہ پراسپر کرنا چاہتی ہے تو اس کا ٹاسک فوکس بیہیویئر ہے. اس آرگنائزیشن کو بہت زیادہ جو ہے تو فیڈ بیک اچھا چاہیے ہوتا ہے تو جی کسٹمر سیٹسفیکشن پہ ان کا سارا کلچر جو ہے تو ڈیل کر رہا ہے. کسٹمر کے ساتھ بڑی اچھی وے میں ڈیل کرتے ہیں. یہ اسپاؤسڈ ویلیوز انر لیئر. پھر بیٹا تیسرا اس نے کہا کہ پیراڈائم. پیراڈائم کیا ہے؟ پیراڈائم سب سے سمجھنے میں سب سے زیادہ کنفیوزنگ چیز ہے کیونکہ نہ یہ ہمارے پاس کوئی ریٹن فارم میں ہوتی ہیں، نہ ہمارے پاس یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک قسم کا نیچرل وے آف ڈوئنگ تھنگز ہوتا ہے ان آرگنائزیشن. نیچرلی موسٹلی اس آرگنائزیشن کے پرپز سے کہ کوئی آرگنائزیشن کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے وہ پیراڈائم میں. صاف کچہری یہ کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے؟ لوگوں کو جسٹس دلانے. تو آرگنائزیشن کے کلچر میں جسٹس دلانا، اس سے ریلیٹڈ جو نیچرل فیکٹرز ہوں گے لوگوں میں، جسٹس کیسے ہوتا ہے، یہ جسٹس امپورٹنٹ ہے یا جو بھی ہے، جوڈیشری سے ریلیٹڈ مائنڈ سیٹ سارا چلے گا اس قسم کا. اب وہ کیا ہے ان کا پیراڈائم. اکاؤنٹنٹ فرمز کس لیے چل رہی ہے؟ اکاؤنٹنسی کے لیے. وہاں پہ سارا جو اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ انوائرمنٹ، جو نیچرل انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، جو لوگوں کو فیل نہیں ہو رہا کیونکہ سارے اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہیں. وہ کیا ہے؟ پیراڈائم. ایک یہاں پہ دیکھتے ہیں اسکینس ہے. مقصد کیا ہے؟ ایجوکیشن. بچوں کو ایجوکیٹ کرنا. اس سے ریلیٹڈ ہماری نیچر میں جتنی بھی فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے جائیں گے اس پرپز سے ریلیٹڈ، وہ کیا کس چیز میں آئیں گے؟ پیراڈائم. بیٹا ایک اس کا پوائنٹ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ 3 لیئرز اس نے ڈیفائن کر دی کہ ایک آؤٹر لیئر ہوگی، ایک انر لیئر ہوگی، اور پیراڈائم کیا ہے؟ وہ نیچرل ایسی چیزیں جو ریٹن فارم میں نہیں ہوتی ہمارے پاس، جو بس اس آرگنائزیشن کے پرپز جس وجہ سے وہ آرگنائزیشن ایگزسٹ کر رہی ہے
اس پرپس کی بیس پہ اس آرگنائزیشن میں کام کرنے والے لوگوں میں ڈیولپ ہوتی ہے وہ پیراڈائم. اس نے یہ کہا بیٹا کہ کلچر کو چینج کرنا از quite a difficult thing. آپ آرٹیفیکٹس کو آؤٹر لیئر کو چینج کر سکتے ہو, باقی دونوں کو چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ویری ڈیفیکلٹ. پھر اس کے بعد ہینڈی, چارلس ہینڈی ہے آئی تھنک, ہاں جی چارلس ہینڈی کا ماڈل کہ اس نے آرگنائزیشن کلچر کے بارے میں کیا کہا. سیکنڈ والا تو آسان بھی ہو چینج کرنا. سیکنڈ والا اسپاؤس ویلیوز بیہیویئر تو بیہیویئر مشکل ہو جاتے ہیں چینج کرنے. ہم ڈریسنگ تو چینج کر سکتے ہیں, ہم لوگوں تو چینج کر سکتے ہیں, ہم اپنے آفیشیل سراؤنڈنگس کو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں, لیکن بیہیویئرس کو چینج کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے لانگ رن میں. لانگ رن اچھا. اب چارلس ہینڈی کیا کہتا ہے جی آرگنائزیشنل کلچر کے بارے میں. اس نے گریک گاڈ سے جو ہے تو ریلیٹ کر کے کچھ ہمیں بتایا آرگنائزیشنل کلچر کے بارے میں. ڈفرنٹ کلچرز بتائیں مجھے. چارلس ہینڈی بیٹا آپ کی بک میں میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ آرگنائزیشنل کلچر اور کارپوریٹ کلچر کا ورڈ ایک دوسرے کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ یوز کیا گیا, پریشان ہوئیے گا, حالانکہ فرق بھی میں اس میں آپ کو بتا دوں. تو بیٹا اس نے کہا کہ چارلس ہینڈی نے کہا کہ 4 قسم کا کارپوریٹ کلچر ہمارے پاس موجود ہے, جس کو اس نے کلچرل اسٹیریوٹائپس کا نام. کون سا کہتا ہے؟ ایک دیکھا جاتا ہے پاور کلچر. پاور کلچر اسمال اسکیل آرگنائزیشنز میں چلتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے بیٹا؟ اسپائڈرز ویب کی طرح, اسپائڈرز ویب کی طرح. ایک پر اسپائڈرز ویب میں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جالا ہوتا ہے پورا, اسپائڈر اس کے سینٹر میں, ایک پرسن کے گرد گھومتا ہے. ایک پرسن, ساری اتھارٹی, ساری پاور ایک پرسن کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اسمال اسکیل بزنس میں ہی یہ چل سکتا ہے, یہ ہمارے پاس انٹرپرینوریل لیول پہ ہی چل سکتا ہے. اگر بزنس کا ہم سیٹ اپ پڑھائیں گے تو ایک پرسن کے کنٹرول سے ساری چیز باہر ہو جائے گی. سینٹرلائزیشن ہے اس میں, اور سینٹرلائزیشن بھی کیونکہ ہمارے پاس ہو رہی ہے اسمال اسکیل میں. کمیونیکیشن زیادہ تر اورل فارم میں, کمیونیکیشن زیادہ تر اورل فارم میں. لیکن پاور کلچر میں جو ہمارا لیڈر ہے, جو سینٹر پہ بیٹھا ہے, لیڈر از انفلوئنشل. وہ جسٹ ایک ڈکٹیٹر نہیں ہے, وہ ڈس لائک پرسنالٹی نہیں ہے. کیا ہے؟ انفلوئنشل. اور دیکھا جائے بیٹا تو اس قسم کی یہ انٹرپرینوریل آرگنائزیشن میں ہوگا, جس میں جو پرسن سارا کچھ مینیج کر رہا ہے وہی اونر ہوگا, وہی اوریجنیٹر ہوگا بزنس کا, ساری ایکٹیویٹیز وہی دیکھ رہا ہوگا. اس چیز کو بیٹا اس نے ریلیٹ کیا پاور کلچر کو کلب کلچر یا زیوس سے. کلب کلچر بھی اس کو کہا جاتا ہے زیوس سے. بیٹا زیوس گریک گاڈز میں, آپ لوگوں نے اگر گریک میتھولوجی پڑھی ہوئی ہو یا آپ لوگ مارول فینز ہو, مارول میں تھور وغیرہ یا ڈی سی میں؟ سر مارول میں. سر مارول میں مارول تھور ہے اور ڈی سی میں زوس اور وہ باقی گریک میتھولوجی بھی آتی ہے. یس سر. جی وسی سر مارول میں تھور اور وہ اوڈن وغیرہ, اور ڈی سی میں زوس وغیرہ آ جاتے ہیں, گریک میتھولوجی اور نارس میتھولوجی. تو اب اس میں بیٹا یہ تھور وغیرہ یہ جن کا آپ نے گریک گاڈز کے بارے میں پڑھا ہو, اگر تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں جو سینٹرل سب سے زیادہ پاورفل یا جو سب سے زیادہ انفلوئنشل فادر آف مینی گریک گاڈز ہے وہ زیوس ہے. زیوس could control everything.
everything. तो पावर स्ट्रक्चर में भी लीडर की ज़्यूस की तरह हर एक चीज पे कंट्रोल होता है, वही ओरिजिनेटर होता है, जिस तरह ज़्यूस के बारे में कहा जाता है कि he is the one who created everything, he is the one who controls everything. इसी तरह एक पर्सन सेंटर में होता है. तो इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में क्या होता है बेटा कि ज्यादातर ऑरल कम्युनिकेशन चलती है, राइट डाउन नहीं किया जाता है चीजों को, एक ही पर्सन कंट्रोल कर रहा है, एक ही पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग पावर है. मोर देन 20 पर्सन्स पे अगर ऑर्गेनाइजेशन जाएगी बेटा तो वो एंटरप्रेन्योरियल या पावर कल्चर पे नहीं चल सकती. नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन with more than 20 people. ये हो गया पावर कल्चर, जिसको क्लब कल्चर भी कहते हैं. फिर उसके बाद होता है रोल कल्चर. रोल कल्चर क्या है? रोल कल्चर आपकी ब्यूरोक्रेसी है. रोल कल्चर ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है बेटा? हमने जब ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा था तो हमने कहा था एवरीथिंग इज डिफाइंड, पॉलिसीज आर रिटन डाउन, एवरीथिंग इज फॉर्मली रिटन डाउन व्हाइल बीइंग कम्युनिकेटेड. हर एक पर्सन का रोल डिफाइंड है, हर एक सिनेरियो को कैसे डील करना है वो भी डिफाइंड है, पॉलिसीज बनी है. टास्क स्पेशलाइजेशन होती है. टास्क स्पेशलाइजेशन, टास्क स्पेशलाइजेशन. जॉब्स रोल्स डिफाइंड है. आपकी बुक में कहता है कि एग्जांपल लें कि एक ब्यूरोक्रेटिक या रोल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसमें जितनी भी जॉब्स हैं वो बॉक्सेस हैं, वो खास तकनीक में पड़े हैं. अब अगर आपके पास आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उस बॉक्स में फिट होते हैं कि हाँ जी एक ये काम है उसको इस तरीके से करना है, ये बॉक्स है उसमें हमने बंदा फिट कर दिया. वो पर्सन जब जॉब लीव कर गया तो नेक्स्ट पर्सन आया तो अपनी मर्जी के मुताबिक उसने काम नहीं करना. वही जो जॉब डिस्क्रिप्शन, वो जो हमने रोल उसका वापस सेट किया हुआ है, जो अथॉरिटी लिमिटेशंस जितनी, उसी में उसने सेटल होना, उसी बॉक्स में वो फिर से फिट होगा. तो रोल कल्चर में हमारे पास सिस्टम्स, पॉलिसीज, हमने कहा था ब्यूरोक्रेसी में कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. पर्सन्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. Role itself must be that much clearly defined and explained that it must not matter who is performing that role. अब बेटा क्या है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में चलता है रोल कल्चर. एक स्मॉल स्केल में अगर हम बात करें तो उसमें हमने पावर कल्चर का, मीडियम स्केल में भी अगर हम बात करें तो किसी तरह पर्सन्स की स्पेशलाइजेशन चल रही होती है. पर्सन सेंटर्ड फिर इसके बाद हमने पढ़ना हमारे पास लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में चलता है. एम्प्लॉइज को are told what to do, they are expected to do what they are hired for, or people are managed rather than led. अब क्योंकि सारा कुछ डिफाइंड है, उन्हें कहा जा रहा है कि ये करो, तो इसमें इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्शंस होती हैं, ब्यूरोक्रेसी डायरेक्ट करती है. People are managed, not led. मैनेजमेंट और लीडर में जितने आपने डिफरेंसेस पढ़े थे वो यहाँ पे आप लोग अप्लाई करके देख लीजिएगा. लीडरशिप में आपके पास इंडिपेंडेंस होती है, आपके पास लीडरशिप के अगर अच्छी लीडरशिप हो तो उसमें आपके पास हमने क्या कहा था कि पार्टिसिपेटिव वे में डिसीजंस लिए जाते हैं. आपको इन्फ्लुएंस करके, आपको डेवलप करके कोई भी काम आपसे कराया जाता है. यहाँ पे तो आपको बस ये काम है, ऐसे करना है, आ जाओ कर लो, इससे ज्यादा नहीं करना, इससे कम नहीं करना, अपनी मर्जी नहीं करनी है. यहाँ पे तो पीपल आर जस्ट बी मैनेज्ड. अपोलो गॉड ऑफ सन है ना,
guys, जी सर. Apollo god of sun है. कौन सर? Apollo I think god of sun है. और इसको अक्सर बेटा सिंबल समझा जाता था इस चीज का, डिक्टेटरशिप का या ब्यूरोक्रेसी का. तो उससे रिलेट करता है बेटा इसलिए रोड कल्चर को. फिर हमारे पास आ जाता है एक टास्क कल्चर. टास्क कल्चर टास्क कल्चर अंदर चेक करो जरा. अपोलो अब यहाँ पे बेटा चलो छोड़ो. अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिपेंड करता है टास्क पे. टास्क एफिशिएंटली कैसे परफॉर्म किया जाए, टास्क को मोस्ट एफिशिएंटली परफॉर्म करना जिन ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनमें टास्क कल्चर होता है. अक्सर ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वर्क होता है. प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन. अब बेटा रोल कल्चर के लिए तो हम कह रहे थे कि सब कुछ डिफाइंड है, तो इसका मतलब हमें स्टैटिक एनवायरनमेंट चाहिए. सब कुछ डिफाइंड है, फिक्स्ड है, तो एनवायरनमेंट भी ऐसा चाहिए जिसमें कोई चेंज ना आ रही हो, ताकि हमें ये सारी डेफिनेशन चेंज ना करनी पड़े. ये तो स्टैटिक एनवायरनमेंट है. जहाँ पे आपका वर्क प्रोजेक्ट बेस्ड होता है तो वहाँ पे आपका एनवायरनमेंट डायनामिक हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है. एक प्रोजेक्ट के लिए क्या अप्रोच, दूसरे के लिए क्या अप्रोच, एक क्लाइंट के लिए क्या अप्रोच, दूसरे के लिए क्या अप्रोच. तो आपका टास्क कल्चर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में चलता है. सुटेबल है फॉर द डायनामिक एनवायरनमेंट. फ्लेक्सिबल होता है, टीम्स बनती हैं, फॉर्म परफॉर्म होता है, फिर डिसॉल्व होती हैं, फिर और टीम्स बनती हैं. अब यहाँ पे जॉब हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जॉब है, ये डिफाइंड है, ये करनी है. क्यों? एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट के मुताबिक डिफरेंट पर्सन डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसमें रोल कल्चर में तो हमारे पास मशीनरी सिस्टम इतना डेवलप है कि जो पर्सन आ रहा है वो कौन है वो मैटर ही नहीं करता, उसकी स्किल्स मैटर ही. यहाँ पे क्योंकि चेंजेस के साथ साथ क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो जो पर्सन टास्क परफॉर्म कर रहा है उसकी स्किल्स पे फोकस ज्यादा होता है. ज्यादा जी वो पर्सन है तो वैसे सेल्स डिपार्टमेंट का, लेकिन उसको आईटी का नॉलेज बहुत ज्यादा, तो वो हमारे सपोर्ट स्टाफ का भी हिस्सा बन जाता है. वो हमारे जो है तो आईटी सिस्टम्स भी ठीक करते हैं. ये क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है जिसका टास्क कल्चर होता है. इसमें टास्क कल्चर में क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन की इतनी वैल्यू नहीं है, और टास्क कल्चर या प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कैसी चलती हैं हम अपने पूरे कोर्स में बार बार ये रिपीट करते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में टीम एफर्ट की जरूरत होती है. टीम एफर्ट, ये टीम का एनवायरनमेंट कैसे बनता है जब आपका लीडर आपके पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, आप लोग उसको फॉलो करोगे, आप लीडर को पसंद करोगे, पार्टिसिपेटिव वे में मैनेजमेंट चलेगी, तब जाके आप लोग प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो. तो इसमें क्या होता है बेटा कि आपके एम्प्लॉइज आर लेड नॉट मैनेज्ड. याद रखें मैनेजमेंट में कंट्रोल के एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, लीडरशिप में कंट्रोल के एलिमेंट्स कम होते हैं, मॉनिटरिंग के एलिमेंट्स कम. अब बेटा एक कल्चर हमारे पास जो आखिरी रह गया वो कहता है कि एक है हमारे पास पर्सन कल्चर. जहां सारी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन को फैसिलिटेट करने में, सारी पॉलिसीज एक पर्सन को फैसिलिटेट करने के लिए होती है. एक पर्सन ऐसा होता है जो प्रोमिनेंट होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन.
ऑर्गेनाइजेशन उस पर्सन को लूज नहीं कर सकती, उस पर्सन को नाखुश नहीं कर सकती। ज़्यूस में तो कंट्रोल सारा उस पर्सन के पास था, वो डिसाइड कर रहा था। अब कंट्रोल दूसरों के पास है, लेकिन वो कंट्रोल से उसको खुश करने के लिए। अक्सर क्या होता है स्पोर्ट्स टीम में, जब कोई सुपरस्टार हो तो उस स्पोर्ट्स क्लब का आपको जो कल्चर नजर आता है वो पर्सन सेंटर्ड है। मैंने हर मैच को मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जहाँ भी जाए, जिस क्लब में भी जाए, उसका कल्चर क्या होना है, उसकी पॉलिसीज, मैच टाइम किसको कितना देना है, कौन से कोच के साथ क्रिस्टियानो ज्यादा रिलैक्स होगा, ज्यादा होगा, कौन से कोच को नहीं रखना है जिसके साथ उसके ग्रजेस हैं, हमने अपना प्लेइंग टाइम जो है तो कितना कहाँ सेट करना है, ये सारी पॉलिसीज क्रिस्टियानो फैसिलिटेट करने का काम है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टियानो ही उनका अर्न करके दे रहा है, उसी की वजह से उन्हें इतनी स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें खास पर्सन के गिर्द सारी पॉलिसीज उसको फैसिलिटेट करने के लिए सर्कुलेट कर रही है, उसको हम कहते हैं कि और क्या है पर्सन, उसमें पर्सन कल्चर है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की एग्जांपल ले लें, किसी इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा टीचर आ जाता है जो बहुत फेमस है, अब उन्हें पता है कि हमारी जितनी भी सेल्स होनी है ये इसी पर्सन की वजह से, हमने जितना भी कमाना है इसी पर्सन को कमाना है, ये पर्सन सेक्टर है, इसको हमने, इसका फेस हमने मार्केट में दिखा के उससे अर्न करना है, तो उसका कल्चर कैसा कल्चर होगा? पर्सन कल्चर कहलाएगा, पर्सन कल्चर कहलाएगा। इसकी और क्या क्या चीजें होती हैं बता देख लेते हैं। हाँ, इसमें बेटा सेंट्रल इंडिविजुअल थोड़े से जो है तो हम क्या कहें कि बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस भी दी जाती है। हाँ जी, आप ये मैच खेलना पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, हाँ जी, आपको आपके लिए अलग कोई मेडिकल स्टाफ चाहिए तो बताएं, हम हायर कर देते हैं। सर ये इंडिपेंडेंस आपके ऐसे पास उनको पर्सन करती है। कल्चर है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में पाया जाता है। अब बेटा ये तो हो गए चार कल्चर्स जो कि हमें चार्ल्स हैडी ने दिए, तो चार टाइप्स के कल्चर्स हो सकते हैं। इस चैप्टर को आज खत्म करना चाह रहे हो? नहीं करना चाह रहे? नहीं करना चाह रहे, इतना काफी है, आधा घंटा पढ़ा हमने, 35 मिनट काफी है। कोई क्वेश्चन हो इनमें? यहाँ तो हमजा बैठा है, उसका तो क्वेश्चन नहीं है। आप लोग बताओ भाई, जैन, रुबाब, हबीबा, सना, वसी। सर नो पीपल सर। कल्चर में बेसिकली इंडिपेंडेंस देते हैं वो बंदे को। वसी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि पीपल कल्चर में इंडिपेंडेंस देते हैं चॉइस को। पर्सन कल्चर में एम्प्लॉयज को नहीं, जो पर्सन जिसको फैसिलिटेट करने के लिए हम पॉलिसीज बना रहे हैं, जैसे अगर मैं अब यूवेंटस की बात करूं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसको थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस होती है, बाकियों को अगर मैनेज किया जा रहा है तो उधर वो पर्सन जो है उसको फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, उसकी मर्जी ली जाती है बातों में, उसको खुश रखना है हमें। ठीक है सर, समझ आ गई। और किसी का क्वेश्चन? हबीबा, सना, जैन? हमें कोई नो नहीं सर, पूछ सब रहा? क्लियर है। अच्छा चलो क्लियर।